بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر خدا تم کو ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف جہاد سے صحیح و سالم واپس لائے پھر تم سے جہاد کے واسطے نکلنے کی اجازت مانگے تو تم صاف کہہ دو کہ میرے ساتھ جہاد کے واسطے ہرگز نہ کبھی نکلنے پاؤ گے اور نہ ہرگز دشمن سے میرے ساتھ لڑنے پاؤ گے۔ جب تم نے پہلی مرتبہ گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین میں سے جو مر جائیں نہ کبھی کسی پر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے یقیناً خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور بدکاری ہی کی حالت میں مر بھی گئے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں تعجب حیرت میں نہ ڈالے، کیونکہ خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے مال و اولاد کی بدولت ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور ان کی جان نکلنے لگے تو اس وقت بھی یہ کافر کے کافر ہی رہیں۔ اور جب کوئی سورہ اس بارے میں نازل ہوا کہ خدا کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر جہاد کرو، تو جو ان میں سے دولت والے ہیں وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہی چھوڑ دیجئے کہ ہم بھی گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں، عورتوں، بچوں، بیماروں کے ساتھ بیٹھ رہیں، اور گویا ان کے دل پر مہر کر دی گئی ہے، تو یہ کچھ نہیں سمجھتے مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مال اور اپنی اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خدا نے ان کے واسطے بہشت کے وہ ہرے بھرے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے پاس کچھ ہیلا کرنے والے گنوار دیہاتی بھی آ موجود ہوئے تاکہ ان کو بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور جن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کہا تھا وہ گھر میں بیٹھ رہے، آئے تک نہیں۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان قریب ہی ان پر دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد میں نہ جانے کا نہ تو کمزوروں پر کچھ گناہ ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو کچھ نہیں پاتے کہ خرچ کریں، بشرطے کہ یہ لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر الزام کی کوئی سبیل نہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ انہی لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمہارے پاس آئے کہ تم ان کے لیے سواری بہم پہنچا دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سواری موجود نہیں کہ تم کو اس پر سوار کروں، تو وہ لوگ مجبوراً پھر گئے، اور حسرت و افسوس سے اس غم میں کہ ان کو خرچ میسر نہ آیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ الزام کی سبیل تو صرف انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے باوجود مالدار ہونے کے تم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت چاہی، اور ان کو پیچھے رہ جانے والے عورتوں بچوں کے ساتھ رہنا پسند آیا، اور خدا نے ان کے دلوں پر گویا مہر کر دی ہے، تو یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ جب تم ان کے پاس جہاد سے لوٹ کر واپس آؤ گے تو یہ منافقین تم سے طرح طرح کی معذرت کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ باتیں نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر بھروسہ نہ کریں گے، کیونکہ ہمیں تو خدا نے تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان قریب خدا اور اس کا رسول تمہاری کارستانی کو ملاحظہ فرمائیں گے، پھر تم ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی حضوری میں لوٹا دیے جاؤ گے، تو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے ذرا ذرا بتا دے گا۔ جب تم ان کے پاس جہاد سے واپس آؤ گے تو تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان کی طرف سے منہ پھیر لو۔ بے شک یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے اس کی جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔